پروگرام ایک بار پھر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن سے مختلف چیزوں پر ہم بات کریں گے. اور یہ بھی ابتداً تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ان کے بیانات کو ان کی رائے زیادہ سمجھا جائے, پیپلز پارٹی کی رائے سمجھا جائے, وہ پیپلز پارٹی میں اس وقت سائیڈ لائن ہے یا بالکل اسی طرح مرکزی دھارے میں جیسے تھے, اس سے آغاز کریں گے اور پھر کچھ اور باتیں پوچھیں گے جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اس پہ تو بتا دیں, آپ کا میں نے ظاہر تعارف کرایا, سینئر سیاسی رہنما بھی, اور وہ تو آپ پیپلز پارٹی سے ویسے عملاً ذرا کیا آج کل ذرا کچھ کنارہ کشی ہے یا ہے, فعال ہیں, کیا ہے معاملہ؟ نہیں میں پیپلز پارٹی میں ہوں یار. پیپلز پارٹی سے میں نے کہاں جانا, میری نہیں کنارہ کشی مراد یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, نہیں میرا مطلب ایکٹیو ہے کوئی ڈے ٹو ڈے امور میں, ذرا کم ہے, رابطہ کم ہے, میری مراد یہ ہے. نہیں, اب جتنا ایک آدمی 78 سال کی عمر پہ ود نیورو موٹر ڈیزیز ہو سکتا ہے اتنا میں ایکٹیو ہوں, اور تمہارے سے باتیں کر لینے میں کے لیے موجود ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے, ماشاءاللہ بڑے آپ کو ایسی ایکٹیو رکھے. سر یہ بتائیں کہ آپ ویسے پیپلز پارٹی کی اس وقت جو پالیسی ہے, یعنی کہ ظاہر ہے اس وقت اتحادی ہے, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے قمر زمان قاہرہ صاحب جیسے قداور لوگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے وزیر ہیں تو, اور اس حکومت کا اہم سہارا ہے, آپ اس سے اصولی طور پہ متفق و مطمئن ہیں؟ دیکھیے جہاں تک تو تین جماعتوں کا تعلق ہے, ہاں, سب سے جو ریلیکسڈ ہے اور سب سے جو فوکسڈ ہے اپنے کام سے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. فارن منسٹر ہمارا کبھی جرمنی ہے, کبھی یونائٹڈ نیشنز میں ہے, کبھی کسی اور یورپین پارلیمنٹ میں یا گورنمنٹ میں گیا ہوا ہے. پہلے وہ بڑا کشمیر کا کیس بہت پیش کر رہا تھا, آج کل سیلاب زدگان کا کیس بڑی اچھی طرح پیش کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی and proud of him. The fact کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحادی ہے پی ایم ایل نون کی, نواز شریف صاحب کو چور, کرپٹ اور کیا کچھ نہ کہنے کے بعد, یہ آپ کے خیال میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یار سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے, بٹ ٹھیک ہے یار. میں وہ کہنے والا نہیں ہوں سیاست میں ایسے ہوتا ہے. سیاست میں اصول ہوتے ہیں, اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک صاحب جو کہ کمال ہی کر گئے, ویسے ان کی تعظیم اور تعریف میری نگاہ میں بہت بڑھ گئی ہے ان کی بیٹی کی, اور ان کی جس طرح ان کی بیٹی نے یہاں فائٹ کیا ہے, ساری اپنی پارٹی کو نکال کے اور خود سیاسی جماعت پہ مسلم لیگ نواز کا سارا انتظام اور اختیار اپنے پاس سنبھال لیا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ ایک ہوڈینی ہیں, آپ کو کسی طرح زنجیروں میں باندھ دو, پانی کے اندر باندھ دو, آپ نکل آتے ہیں. آپ آپ سن 2000 کو 10 دسمبر 2000 کو بھی نکل گئے تھے, سیدھے لانڈی جیل سے سرور پیلس تک. اس دفعہ آپ بڑے ہوش مندی کے ساتھ لندن چلے گئے ہیں, اور ایک مجرم ہے, کبھی سنا نہیں میں نے قانون میں مطلب قانون سے بھی تعلق رکھتا ہوں, میرے پاس اس کی نظیر نہیں ہے. اور کل ہی پرسوں میں کچھ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے اتفاق سے ملا ہوں. وہ ایک ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں, ان کے بیٹے کی شادی پہ ان سے میں پوچھتا رہا ہوں یار کوئی نظیر تمہیں ملی, وہ آپ کو ہی ملی, آپ ججز ہیں, کہ جس میں ایک صاحب جو کہ مجرم ہے وہ بغیر ایفیڈیوٹ دیے, بغیر شورٹی دیے, بغیر کچھ دیے, وہ پاکستان کی جورسڈکشن سے, پاکستان کی عدالت کی حمایت میں سے وہ باہر چلے جائیں. وہ ایفیڈیوٹ جمع ہوا تھا نا, وہ اسٹیمپ پیپر 50 روپے والا, وہ دستخط کے آ جائیں گے. کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہے اس پہ, بس ایفیڈیوٹ ہی ہے. ہاں تو آپ اسٹیمپ پیپر 50 روپے کا بھی نہیں ہے. اچھا, تو جج صاحبان نے کیا کہا؟ ان کو بھی ایسی نظیر نہیں ملتی؟ جج صاحبان نے یہ کہا نہیں, کسی کے پاس میں بتاتا ہوں, اگر کسی نے مجھے نظیر بتا دی ہوتی, مغل زمانے کی نظیر بتا دی ہوتی. اچھا, لیکن آپ کو لگتا ہے ایک اور نئی نظیر بنے گی جب وہ واپس آئیں گے
اور شاید پاکستان کے اگلے دوبارہ وزیر اعظم بھی بن جائیں. آپ کو یہ بھی بعید امکان نہیں لگتا یا یہ خارج امکان لگتا ہے آپ کو؟ یار بادامی میں تو آپ کو پتا ہے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں. بالکل یہ ممکن ہے. آپ یہ پیشین گوئی آپ آج یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ نومبر کے اخیر سے پہلے عمران خان وزیر اعظم بنا ہوگا واپس. آپ پیشین گوئی کر ہی نہیں سکتے اس ملک میں. جو انہونی ہے وہ ہو جاتی ہے انہونی. یہاں تو یہ دیکھیں نا، یہ کسی کو 1985 میں خبر تھی کہ یہ میاں نواز شریف 4 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. یہ 4تھی مرتبہ پراکسی انہی کی ہے نا، پراکسی کے ذریعے ہو گئے. 4 مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے. کسی کو علم تھا؟ صحیح ہے. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 6 یا 2 سال 3 سال پہلے کہ پیپلز پارٹی اور یہ مسلم لیگ نواز اس قدر دوستانے بڑے ہوئے ہوں گے اور اس قدر. اور جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے سیاست میں سب چلتا ہے، ان دونوں کے اتحاد سے متعلق سیاست میں اصول ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا مجبوری پڑ گئی پیپلز پارٹی کو کہ اس بے اصولی کی مرتکب ہوئی، یا اقتدار بس؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں کچھ عمران خان کا بھی کی ذات کا بھی عمل دخل ہے. اچھا. کہ اس نے بھی وہ کہہ رہا ہو کہ تو بندوق کی نالی میں نے مکھی سے مکھی ملائی ہوئی ہے تیری طرف بندوق کر کے. یہ کو کرتا ہے وزیر اعظم. وہ ارینا میں جا کے نیو یارک میں اتنے بڑے ہال میں 25,000 پاکستانی بیٹھے اور کہے کہ میں ان کا واپس جا کے پنکھا بھی بند کر دوں گا، ٹھنڈا پانی بھی بند کر دوں گا، اے سی نکلوا دوں گا. یہ اس میں عمران کا کچھ اپنی طبیعت کا کچھ ہے. تھوڑا سا سیاسی وہ ہوتا تو شاید دونوں کو اس نے پسپا کیا ہوتا ہے شاید. پر سیاست ہو رہی ہوتی، ادھر کی ادھر بات کچھ ہوتی، کوئی دروازہ تھوڑا سا تو کھلا رکھنا پڑتا ہے نا سیاست میں.